بات حاصل کرتے تھے اور بڑے شوق ذوق سے سنتے تھے، تو عبرانی زبان کو حضرت نے پڑھا تاکہ یہودیوں کی جو قدیم چیزیں ہیں ان کے متعلق علم حاصل کیا جا سکے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں ارض القرآن لکھی ہے، یہ قرآن پاک میں تاریخ اور جغرافیے کے موضوع پر بہت نایاب چیز ہے۔ ارض القرآن اس کا نام ہے۔ کسی نے بھی قرآن پاک کی تفسیر تاریخ اور جغرافیے کے حوالے سے دیکھنی ہو تو اردو میں یہ ایسی کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ کوئی اب اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی عبرانی زبان 3 مہینے پڑھی تاکہ براہ راست وہ یہودیوں کی چیزوں کا مطالعہ کر سکیں۔ تو یہ جو عبرانی ہے اس میں قدیم الفاظ بڑی حد تک محفوظ ہیں، اور اسی لیے عربی سے بھی زیادہ محفوظ ہیں، تو آدمی آسانی سے پتہ چلا لیتا ہے کہ یہاں پر کیا چیز ہے اور اصل میں یہ لفظ کہاں سے آیا ہے۔ اور لغوی حیثیت سے عربی میں عاد قوم کے کوئی معنی نہیں بنتے کہ عاد قوم کیا ہے، مطلب ایک قوم کا نام ہے، لیکن عاد کیا چیز ہے اٹ سیلف عربی زبان میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ عبرانی زبان میں البتہ اس کی اصلیت مشہور ہے، اور اب تک عبرانی زبان میں عاد کے معنی بلند اور بالا کے ہیں۔ اور ارم جو آیا ہے، قرآن پاک نے کہا ہے کہ ارم ذات العماد، یہ جو ارم والے تھے عاد کی قوم میں، تو یہ ارم کے معنی بھی عربی میں ارم کے معنی بھی ان کے ہاں مشہور ہیں۔ اور عجیب بات ہے یہ کہ ارم کے معنی بھی عبرانی میں یعنی اسے بلندی کے معنی میں لیا جاتا ہے، بڑائی کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور اس کا اثر اب تک عربی میں موجود ہے۔ ارم کا، عاد کا تو نہیں، ارم کا موجود ہے، اور ارم کے معنی پہاڑی کے ہیں، کیونکہ غالباً وہ بھی بلندی پہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام ارم رکھا گیا۔ تو قرآن نے سورہ فجر میں جہاں پر یہ ذکر کیا ہے قوم عاد کا، وہاں یہ کہا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ ارم والے۔ اور ارم کا مطلب عربی میں جو نشانی کے لیے پتھر لگا دیتے ہیں اس کے معنی میں بھی آتا ہے، تو پتھر بھی چونکہ بلندی پہ ہوتا ہے، لہٰذا غالباً عبرانی سے یہ زبان عربی میں جب لفظ آیا ہے تو اسی مفہوم کے ساتھ آ گیا ہے، بلندی کے معنی میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ تورات کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان تورات والوں کے ہاں بھی عاد جو ہے وہ مذکر کے لیے اور عادہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم زمانوں میں یہ عاد کا لفظ عورتوں مردوں کے لیے ان کے نام کے طور پر بھی آتا تھا، عاد کسی مرد کا نام اور عادہ کسی عورت کا نام۔ کوئی تاریخ ایسی محفوظ نہیں ملتی اسلام کے دور سے پہلے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ عاد کی قوم ان کا اصل کیا تھی۔ بس اتنا پتہ چلتا ہے مورخین عرب جو ہیں وہ عاد کو اوز لکھتے ہیں، صاد ضاد جو ہے اس کے بعد اوز، یعنی اس ضاد سے وہ اوز بناتے ہیں، جسے حوض لکھتے ہیں، ایسے ہی اوز یہ عربی سے لکھتے ہیں، اور ان کی مراد وہی قوم عاد ہوا کرتی ہے۔ اور اوز بن ارم بن سام، اس کو لکھا ہے انہوں نے کہ یہ حقیقی فرزند تھے، اور سام کا زمانہ جو ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تھے، اور سام کے بیٹے ارم تھے، اور ارم کے آگے جو بیٹے تھے وہ اوز تھے۔ تو عرب انہیں اوز کو اور عاد کو قدیم جو عرب ہیں تاریخ دان وہ ایک ہی چیز لکھتے ہیں، اور اس لیے ان کا زمانہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی 3000 سال قبل کا زمانہ مان لیا جائے تو وہاں پہنچ کے ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے جہاں بھی عاد کی قوم کا ذکر کیا ہے ان کو کہا ہے کہ یہ خلفاء تھے قوم نوح کے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد پھر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان عراق، شام، ان علاقوں میں آیا تھا، ترکی تک جس کے اثرات پہنچے تھے، اس کے بعد دوبارہ شام کی آبادی، یہ بنو سام کی آبادی یہ عاد سے شروع ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ عاد جو تھے انہوں نے حقیقی ترقی شام میں حاصل کی، سیریا جسے کہتے ہیں۔
اور ان کا تقریباً عہد جو ہے یہ 2200 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح تک پہنچتا ہے، 2200 سے 2000 قبل مسیح تک۔ اور اقوام کے سامی اقوام کے حملے جو ہیں یہ مصر اور بابل کی تاریخ بھی یہی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جو عاد ارم جن کا ذکر اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا ہے کہ ارم ذات العماد، یہ عاد ارم کا وجود جو ہے یہ 2200 قبل مسیح میں کہیں یہ لوگ آباد تھے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے 2200 پہلے جب ہوئے یہ، تو اب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 2000 برس ہو گئے، تو گویا آج سے کوئی 4,400 سال پہلے کی آبادیاں تھیں۔ اور یہی چیزیں ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی ملتی ہیں، موہنجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، یہ بستیاں اتنی قدیم مانی گئی نا کہ تقریباً 4,500 5,000 برس پہلے کی تہذیب اسے مانا جاتا ہے۔ تو بعض چیزیں تو ہندوستان میں ایسی ہیں جو قوم عاد سے بھی پہلے کی ملتی ہیں، 6,000 سال پرانی تاریخ جہاں ملتی ہے، اور 6,000 سال جو ہے وہ قوم عاد سے بھی پہلے کا جا بنتا ہے۔ تو اس لیے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز تھی، اور یہ پھر قوم عاد رہی ہے یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے 1500 برس پہلے تک بھی ان کا وجود پایا جاتا تھا، اور یہ لوگ کچھ نہ کچھ کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ہی پہلے کا زمانہ بنتا ہے، اور ان وجوہ سے یہ قوم عاد کی عظمت اور ترقی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 2200 سے 1700 قبل مسیح کے دوران کہیں یہ قوم تھی، 2200 سے 1700 تک آ جائیں تو یہ جو 500 برس تھے یہ قوم عاد کی ترقی تھی، یہ ہو سکتا ہے۔ اور عاد کی قوم میں جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، پشت در پشت چلتے آئے ہیں، ان کا وجود تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑی بہت تاریخ کی تحقیق سے ہمیں پتہ چلی ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی اس کائنات میں کتنی اقوام بسائی ہوں گی اور کتنے ہی لوگ بسے ہوں گے، حتیٰ کہ ان لوگوں کا اسپین سے تعلق ملتا ہے کہ دنیا میں وہاں کہاں لوگ آ گئے تھے، تو معلوم ہوا اسپین سے کچھ قبیلے کہیں ہجرت کر کے گئے تھے، کیا ہوا تھا اللہ ہی جانے، لیکن یہ آبادیاں اتنی قدیم ملتی ہیں۔ اور یونانیوں نے گریک لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایک آدر کا نام ملے گا۔ آدر یہ جو گریک لٹریچر میں آیا ہے، آدر جو ہے یہ عاد ارم اور عادیت یہ نام بھی ہے، عاد کے نام کا تذکرہ وہاں مل جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو قوم عاد ہم کہتے ہیں، حضرموت اور یمن کے باشندے تھے۔ اور عاد کی بھی لٹریچر اگر آپ عربوں کا دیکھیں اور تاریخ تو 2 عاد ملیں گے، ایک عاد اولا ہے اور ایک عاد ثانیہ ہے، اور قرآن نے صرف ایک لفظ ایک جگہ پہ کہا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، سورہ نجم، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ تو اولا کا لفظ خود بتاتا ہے کہ ثانیہ بھی پھر ہونے چاہیے، کیونکہ وگرنہ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ پہلے عاد والوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو مطلب یہ کہ پھر دوسرے عاد والے بھی کوئی نہ کوئی تو ہوں گے کم سے کم۔ تو وہ جو عاد اولا اور عاد ثانیہ کہتے تھے، یہ عاد کی مرکزی آبادی جو تھی، عربوں کا بہترین علاقہ جو تھا یمن، حضرموت، ایران کے ساحل، یہاں پر یہ لوگ آباد تھے۔ اب کا جو یمن ہے اس میں تھا، اور یمن سے لے کے اگر چلیں تو عراق تک کا آپ نقشہ دیکھیے، یہاں پر یہ ساری تھی۔ ابن قتیبہ نے معارف میں اس بات کو تفصیل سے نقل کیا۔ آج تو صاحب سارا دن چھٹی تھی، ہم سمجھے آفس میں گئے، پھر خیال آیا تو سارا دن چھٹی تھی۔ اچھا، تو یہ جو خلیج فارس کا علاقہ ہے، یمن سے چلیں ایران تک، پورا عراق اس میں شامل کر کے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم عربوں سے عاد کی جو قوم تھی عراق میں، اور عراق سے پھر آگے کے ممالک میں پھیلے ہیں، اور عاد کا دور و دراز سفر کرنا یہ بڑا مشہور تھا، سب جانتے تھے۔ عرب شعراء نے اپنے کلام میں بھی عاد کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، اور عربوں کا ملک بے آب و گیا تھا، صحرا تھا، اور ان صحراؤں کا ذکر آگے جہاں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا نا، اس میں تو ہے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا، آگے جہاں آتا ہے خدا نے ان کی تباہی پھیری ہے، اس میں آتا ہے وہ صحرا ایسے ہیں جیسے آپ یہ سمجھ لیں
کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ادھر کے ہندوستان کی طرف کے سارے علاقوں میں دریا اور پانی اور سمندر پائے جاتے ہیں کہ یہاں پر پانی کے طوفان آتے ہیں، وہاں پر ریت کے طوفان آیا کرتے تھے، اور ریت کے طوفان ایسے کہ آج پورے ٹیلے یہاں آباد ہیں، سال کے بعد وہ ٹیلے کہیں اور جگہ پر چلے گئے ہیں، وہاں آباد ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ خدا کی طرف سے جو تباہی آئی ہے ان پہ اس لیے ہواؤں کے ذریعے آئی۔ تو عرب بڑے حوصلہ مند لوگ تھے، نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنی صلاحیتیں آزمانے کے لیے یمن سے خروج کیا، باقی جگہوں سے، اور جزیرہ نما عرب جو تھا یہ مشرق اور مغرب میں ان کے سمندر تھے، تو قدرتی طور پر ان کو جو راستہ ملا ہے باہر نکلنے کا، یہ یمن سے آئے ہیں، شام کی طرف کو نکلے ہیں، بابل اور شام، اور بابل سے ایران کے راستے میں، اور ایران کے راستے سے پہنچ کے پھر یہ ہندوستان اور ان اطراف کو آئے ہیں یہ قوم عاد والے۔ اور دوسرا راستہ ان کے پاس یہ تھا کہ یہ جب شام پہنچ گئے تو شام پہنچ کے سمندر تک ان کی رسائی ہو گئی ان علاقوں سے، اور پھر بحر ابیض جو اور اس کے بعد یہ جو یورپ اور افریقہ کی طرف بحر روم ہے، ان سمندروں میں انہوں نے آبیاری کی ہے، اور یہاں سے یہ آگے آئے ہیں، یورپ کی طرف بھی آئے ہیں۔ آگے جو قومیں آ رہی ہیں اس میں سے ایک جگہ پتہ چلتا ہے کہ اسپین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ عجیب و غریب یہ تاریخ ہے کہ اسپین سے یا لوگ وہاں گئے ہیں یا یہاں کے لوگ وہاں گئے ہیں، لیکن بہرحال قوم عاد جو تھی اس کا آپ سمجھ لیجئے یوں کہ خشک زمین جو شام اور عرب اور جزیرہ نمائے سینا کی خشکی کے راہ سے مصر سے جا کے ملتی ہے۔ جزیرہ نمائے سینا جو آتا ہے یہ خشکی ہے، یہ آگے جا کر مصر میں ملتا ہے۔ اس کی حیثیت ایسے ہی ہو گئی تھی جیسے ہمارے ہاں درہ خیبر کی حیثیت کہ درہ خیبر سے جتنی بھی اقوام آئی ہیں پھر انہوں نے آ کے ہندوستان کو تخت و تاراج کیا، اور ہندوستان پہ پورے پہ حکومت ہوئی۔ غوری آئے، غزنوی آئے، دوسرے تیسرے جتنے بھی آئے یہ اس طرف سے آئے تھے۔ تو مصر کے جو قدیم حملہ آور تھے ان کے لیے بھی یہی راہ تھی، اور اسی زمانے میں انہی علاقوں میں یہ قوم عاد پائی جاتی تھی۔ اب اللہ تعالی نے ان کے لیے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس قوم عاد کو تم دیکھو، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے اس قوم عاد کی طرف بھیجے تھے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام۔ یہاں پر لفظ یہ فرمایا ہے کہ اخاہم، ان کے بھائی۔ یہ اخ کیوں کہا ہے؟ یہ اخ کہا ہے اصل میں وطنیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، کہ قوم اور وطن ایک ہی تھا، اس لیے وہ ان کے بھائی قرار پائے۔ مذہب کی بنیاد پہ نہیں کہا۔ مذہبی اعتبار سے تو پوری دنیا کی تقسیم یہ ہے کہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں۔ پوری کائنات کی تقسیم مذہب کے اعتبار سے یہ، اور باقی اپنی قومیت کے اعتبار سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی، ان کے بھائی، وطن ایک، قوم ایک ہی باپ دادا کی اولاد، یہ سارا کچھ ہونا ان کی اخوت اور بھائی ہونے کے لیے کافی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اخ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ تمہارے اپنے وطن کے تھے، تمہاری جگہ کے تھے، ہم نے انہیں بھیجا ہے تمہارے لیے، ہم نے ان کے لیے بھیجا تھا ان کے وطن میں حضرت ہود علیہ السلام کو۔ تو اس لیے کبھی کبھی اخوت جو ہے وہ قومی اور ملی بھی ہو جایا کرتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مذہب کا ہی اعتبار کر لیا جائے۔ اور یہ وہ چیز تھی جس پہ بہت زیادہ برا منایا تھا، ایک غلط فہمی ہو گئی تھی علامہ اقبال مرحوم کے درمیان اور حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے درمیان۔ اور اخباری رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ رپورٹنگ کیسے کر دیتے ہیں، انہیں کوئی خیال تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی لفظ خاص طور پہ استعمال کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ بھی سکیں۔ بعض اوقات بولنے والا اس لفظ کو کسی خاص معنی میں استعمال کرتا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں قومیں جو ہیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی وطن بنیاد بن جاتا ہے قوموں کی۔ انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے، اور اقبال تک جب یہ چیز پہنچی تو انہیں یہ بڑا برا لگا۔ انہوں نے کہا حضرت دیوبند حسین احمد، یہ دیوبند کے حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ انہوں نے یہ کیا کہا ہے، اور ممبر پہ بیٹھ کے شیخ الحدیث صاحب یہ کہیں، انہوں نے اس کی مذمت میں اشعار لکھ دیے جو ضرب کلیم کے آخر پہ اب تک پائے جاتے ہیں۔ اس وقت ایک آدمی تھے طالوت، انہوں نے حضرت کو خط لکھا، تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا
کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے یہ کہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں سیاسیات میں ایسے ہوتا ہے کہ قومیں وطن کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی حقیقت میں تو قوم کافر اور مسلمان ہے، لیکن آج کل یوں ہونے لگا ہے۔ اس نے علامہ اقبال کو لکھا کہ حضرت نے یہ خط لکھا ہے اور حضرت یہ فرماتے ہیں، اور جا کر اقبال کو وہ خط دکھا بھی دیا کہ حضرت یہ کہتے ہیں اور رپورٹنگ غلط ہو گئی ہے۔ اقبال مرحوم نے انہوں نے بھی رجوع کر لیا، انہوں نے کہا جو اشعار میں نے حضرت کے متعلق لکھ دیے ہیں اور کسی مقامی اخبار میں کہیں شائع ہو گئے ہیں، میں اس سے رجوع کا اعلان کرتا ہوں، چونکہ میرے پاس کوئی مستند ذریعے سے خبر پہلے نہیں پہنچی تھی، اب پہنچی ہے، لہٰذا میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ تو علامہ اقبال مرحوم نے یہ لکھ دیا، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، اور چند دن کے بعد اقبال مرحوم کی وفات ہو گئی۔ وہ قضیہ بس اتنا ہی تھا۔ اب لوگوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پہ تنقید کرنے کی خاطر اس ساری تاریخ کو تو بھلا دیا، اور بدنامی آ گئی دیوبند کے اور حضرت کے کھاتے میں کہ وہ تو یہ کہتے تھے جی، وہ تو دو قومی نظریہ اور یہ چیزیں ان کے تو کوئی قائل ہی نہیں تھا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ قومیں وطن کی بنیاد پہ بنتی ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں، لہٰذا ہندو ہوں مسلمان ہوں سب ایک ہی قوم۔ حضرت نے اس کی تردید بھی کر دی، سب کچھ کہہ دیا، مگر جو جھوٹ الزام لگائیں لوگ، اب اس کا کون علاج کرے؟ یہی چیز سر سید مرحوم نے بھی ایک جگہ لکھی کہ کانگریس میں ہم سب کو داخل ہو جانا چاہیے کیونکہ ہماری قومی جماعت، قوم تو ایک ہی ہے، تو وہ کون سی بنیاد تھی؟ وہ بھی تو وطن کی بنیاد تھی۔ سر سید کی وہ تحریرات اب تک موجود ہیں، انہیں کوئی نہیں چھیڑتا، اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جس بات کی وضاحت فرما چکے اس کو اب تک چھاپتے ہیں اور گاتے ہیں کہ مولوی حسین احمد تو اصل میں کانگریسی تھے اور ایسے تھے علیہ باللہ، اور اپنے اعمال برباد کرتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پہ کھود کرید کر کے اور الزامات لگا کے بڑا اللہ نے مقام رکھا تھا حضرت کا یہ مقام تھا کہ 17 برس تو انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارے، اور مدینہ منورہ میں رہنے ہی کی وجہ سے انہیں مدنی کہتے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا تھا کہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو حضرت کا معاصر ہو، ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو حضرت کے زمانے میں ہو اور وہ یہ کہے کہ دین میں ان میں کوئی لچک تھی یا کوئی ایسی چیز تھی۔ ہم نے خود سنا مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت کہتے تھے کہ جس اخلاص کے ساتھ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں ہی ٹھہرتے تھے لکھنؤ، جب بھی تشریف لاتے تھے، کیونکہ میری ہمشیرہ اور بڑے بھائی حضرت سے ہی بیعت تھے، اور جب بھی ہمارے گھر میں آتے تھے، لکھا ہے یہ خود حضرت نے لکھ بھی دیا ایک جگہ، کاروان زندگی جو لکھا ہے اپنی سوانے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت کے آنے سے خاص برکت محسوس ہوتی تھی، اور پھر حضرت خود بھی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ ہم نے دیکھا جس جوش اور جذبے سے وہ ہندوستان کے حق میں بولتے تھے اور آزادی کے حق میں بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ملک کو تقسیم نہ کرو، اسی محبت، اخلاص اور جوش اور جذبے سے تہجد بھی پڑھتے، وہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے تھا۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، بس غلطی یہ ان لوگوں نے پکڑ لی جو ان کے نزدیک غلطی تھی، مسلم لیگ، اور مسلم لیگ نے کہا کہ جی بس یہ سارے مولوی جو کانگریس میں چلے گئے یہ تو ہندوؤں کے ہاتھ بک گئے، یہ ہو گیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پہ الزام لگاتے رہے کہ حضرت جو تھے وہ ہندوؤں نے خرید لیا تھا۔ کئی بیچارے سادہ لوگ مسلمان مولوی بھی اس میں آ گئے، کہتے تھے صاحب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہرو اور گاندھی جی یہ نوٹوں سے بھری ہوئی بوریاں چھوڑ جاتے تھے اور مولوی حسین احمد صاحب گھسیٹ کے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ان حضرت سے کون کہتا کہ حضرت پیسے ایسے نہیں دیے جاتے؟ یہ خود جو جملہ ہے نا یہی بتاتا ہے کہ کچھ بھی ایسی بات نہیں تھی، اور ہم تو 100 باتوں کی ایک بات سوچتے ہیں کہ انگریز جو حقیقت میں بادشاہ تھا، اور بادشاہ تھا لوگوں کو خریدنے اور بیچنے کا، قوموں کو خریدنے بیچنے کا، سوداگری اب تک انگریزوں کی، وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو نہیں خرید سکا اور ہندوؤں نے خرید لیا۔ سبحان اللہ، ایسی بےہودہ بات کرتے ہیں کہ ہندوؤں نے خرید لیا اور حضرت کو انگریز نہیں خرید سکے، ایسی فضول باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کا علم دیا تھا، حدیث کا، تفسیر کا، اصول کا، سیاسیات کا، اور سب سے بڑی چیز جو ان کا تقویٰ تھا اور تعلق مع اللہ تھا
کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی، اتنی بڑی چیز تھی کہ مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، جو انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور ہمارے ملک میں ان کا کوئی کارنامہ بھی نہ ہوتا تو ان پر اللہ کا ایک ہی یہ فضل کافی تھا کہ ان کی سرکردگی میں تحریک چلی اور قادیانیوں کو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کافر قرار دیا۔ یہ ایک ہی تحریک ان کی کافی تھی۔ اور وہاں سید یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جہاں نے تھوڑی بہت ذرا سا پڑھنے کے نام سے گئے تھے، جامعہ مدنیہ میں آئے لاہور میں، اور انہوں نے سب کے سامنے کہا، انہوں نے کہا مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اتنا بڑا جملہ انہوں نے ان کے متعلق کہا کہ وہ اس پائے اور اس مقام کے آدمی تھے، اور کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو دیندار ہو ان کی زندگی میں اور ان کی مخالفت کرے کہ یہ آدمی کچھ معاملہ علیہ باللہ دین کے معاملے میں ایسے ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق رہا۔ ان لوگوں کو بدنام کرتے ہیں اب قومیت کی وجہ سے، یہ آیت نہیں دیکھتے اللہ نے کس کو کس کا بھائی قرار دیا ہے۔ اخاہم ہودا، ان کے بھائی تھے کون؟ ہود علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اخوت کس بنیاد پہ ہے؟ مذہب کی بنیاد پہ تو ہو نہیں سکتی۔ ہود علیہ السلام مسلمان تھے، اخاہم ان کی قوم والے کافر تھے، کفر اسلام کی بحث تھوڑی ہے، یہ تو اشتراک ہے یہاں وطنیت کا۔ یہ تو اشتراک ہے یہاں وطنیت کا، کہ وطن ایک تھا سب کا، قومیت کا، کہ قوم ایک تھی سب کی، بس اتنی بات تھی۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے یہ کہا۔ ایک صاحب نے ایک بزرگ تھے حضرت رائے پوری رحمت اللہ سے غالباً، ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کے ہاں یہ کانگریس والے سارے آتے ہیں تو آپ ذرا انہیں روک دیا کریں، اور مولوی ابوالکلام آزاد کا تو حال بہت ہی برا ہے۔ تو وہ تو دلی میں فلاں ہوٹل میں شراب پیتے تھے، کوئی ایک گالی ایسی نہیں رہی، الف با تا سا جیم سے شروع کرے نا، کوئی ایک گالی ایسی نہیں ہے جس مسلمان قوم نے اس آدمی کو نہ دی ہو، اور وہ پھر بھی بڑا دماغ تھا، آخری لمحے تک مسلمانوں کے کام، مسلمانوں کی قومیت، مسلمان کسی طرح بچ جائیں، لوگوں کو وہاں سے بھیجتے رہے پاکستان، اور فرمایا جاؤ اس ملک کو ترقی دو۔ کسی نے کہا پاکستان کا بننا سانحہ ہوا، فرمایا اگر یہ ٹوٹ گیا یا اس سے کچھ ہو گیا تو یہ اس سے بڑا سانحہ ہو جائے گا اس صدی میں مسلمانوں کا، اس لیے اب بن گئی ہے سلطنت، اسے مضبوط کر۔ اس نے کہا اتنی گالیاں قوم دیتی رہی، حضرت سے اس نے کہا کہ حضرت وہ تو دلی میں فلاں ہوٹل میں شراب پیتے تھے۔ حضرت نے فرمایا ایسے ہی تم نے کہیں سے سن لیا ہوگا اور فضول بات نہیں کرتے۔ اس کا حضرت سچ بتاؤں اب آپ کے آ کے توبہ کر لیا ہے، خود میرے ساتھ اس ہوٹل میں بیٹھ کے شراب، ان کا بالکل اب تو پکی بات ہے بالکل نہیں پیتے تھے، یہ سب جھوٹ۔ اور فرمایا کہ ارے اس نے شراب پینی ہوتی تو نہرو کے ساتھ بیٹھتا، پٹیل کے ساتھ بیٹھتا، تجھ جیسے کے ساتھ بیٹھ کے وہ شراب پیتا۔ یہی حال کہ جھوٹ ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ لوگ نیک نیتوں کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچ گئے، مسلمانوں کی اچھائیوں میں ساری زندگی کام کر کر کے پہنچ گئے، اور اب تک بر صغیر کے مسلمان معاف نہیں کرتے، ہندوستانی بھی اور پاکستانی بھی، دونوں جگہ انہیں قدر ہی نہیں کہ کتنی بڑی چیزیں آئیں اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی عاد اخاہم ہود، ہم نے اس قوم کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تورات میں عابر یا عبر کے نام سے جو آئے ہیں نا نبی، غالباً یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، عابر جو ہے گزرنے والا، عبر جو عبور کرے، غالباً وہ جو ہیں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تذکرہ وہاں پر آیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ یہاں فرما دیا کہ ہم نے انہیں بھیجا تھا ان کی قوم جو تھی ان کی طرف، اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ عاد کی قوم کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم والو عبادت کرو اللہ کی،
مالکم نہیں ہے من الہن کوئی بھی خدا غیرہ اس کے علاوہ کوئی بھی خدا تمہارا نہیں ہے افلا تتقون کیا تم لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں ہو کیا تمہیں خیال نہیں آتا اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی قوم جو تھی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرک شروع ہو گیا ہوگا اس لیے انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور یہ ایسا مشترکہ جملہ ہے کہ مالکم من الہ غیرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے یہ ایسا جملہ ہے جو تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے ہیں یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام آپ دیکھیں تو لا الہ الا اللہ ہے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کی قدرت رکھتا ہو اور اللہ کے علاوہ تمہارا صاحب کوئی نہیں افلا تتقون کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا یعنی شرک ایسی چیز ہے کہ اس پہ اللہ سے ڈرو بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے اللہ اپنے فضل سے دھو دیتا ہے لیکن شرک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے عذاب آ جاتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک اصول بیان کیا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ کے عذاب کا اصول قرآن پاک کی تلاوت سے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوموں پر عذاب اس وقت آیا کرتا ہے جب دو چیزیں جمع ہو جائیں ایک شرک اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اتنا بڑا گناہ جو اللہ کو شدید طور پر ناپسند ہو اور اس میں حقوق العباد کی تلفی ہوتی ہو حقوق العباد ختم ہو جاتے ہوں تو یہ دو گناہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر خدا کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے قال الملأ بولے سردار اب یہاں پہ ملأ کا لفظ جو آیا ہے سردار کا یہی وہ چیز ہے جو قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی گزر چکا ہے وہاں بھی جو قوم کے نمائندے اور بڑے سردار تھے انہوں نے مخالفت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں بھی وہی چیز ہے الذین کفروا جو کہ منکر تھے من قومہ ان کی قوم میں سے اب یہ کس کی قوم میں سے یہ ہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے یہ لوٹ رہی ہے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جو سردار تھے منکر انہوں نے کہا قومیت پھر آ گئی نا کس کو خدا نے کس کی قوم کے متعلق شمار کر دیا اب اس کی بنیاد مذہب تو ہے نہیں اس کی بنیاد تو ایک جگہ اکٹھا رہنا ہے یا ایک ہی قبیلے سے لوگوں کا ہونا ہے تو فرمایا کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ ان کی قوم میں جو منکر تھے وہ بولے اور کہنے لگے انا بلا شک و شبہ ہم لنراک دیکھتے ہیں یقیناً تمہیں لام جو ہے یہ غالباً یہاں پر یقین اور تاکید کے معنی میں ہے انہوں نے کہا یہ قطعی اور حتمی بات ہے ہم ضرور تمہیں دیکھتے ہیں فی صفاحت عقل نہیں صفاحہ صفح الصوب عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کپڑے کا ہلکا ہونا اور صفاحت کا مطلب اسی سے صفح الصوب کا مطلب کپڑا ہلکا ہو گیا خشک ہو گیا اور اسی اعتبار سے یہ صفاحہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی آدمی عقل سے ہلکا ہو جائے کسی آدمی کی عقل کم ہو جائے انہوں نے کہا تم بالکل علیاذ باللہ بے وقوف ہو وَإِنَّا اور ہم لَنَظُنُّكَ اور ہم یقیناً یہ بھی سمجھتے ہیں ہمارے گمان کے مطابق من الکاذبین تم جھوٹوں میں سے بھی ہو ایک تو جھوٹ کا الزام لگا دیا اور دوسرا الزام لگا دیا صفاحت کا کہ تم میں یہ دو عیب پائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو تم نے کہا ہے کہ اللہ کو پکارو اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کی کوئی اختیار نہیں رکھتا یہ ہے ایک چیز ایسی کہ اس سے پتا چلتا ہے تم میں عقل کی کمی ہے یہ جتنے معبودوں کی ہم پرستش کرتے ہیں جن کو پکارتے ہیں یہ ہمارا نفع اور نقصان کر دیتے دوسری بات رہ گئی تمہاری رسالت کی کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ہم سمجھتے ہیں تم ایسے آدمی ہو جو غلط بیانی سے کام لیتے ہو اب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزوں کی تردید کر دی یہ چونکہ یمن کے حضر موت وغیرہ کے علاقے میں تھے اب تک کہتے ہیں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وہاں پر پائی بھی جاتی ہے اور یہ تو بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہے لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے لیکن مورخین جو کچھ لکھتے ہیں اس کے مطابق دنیا میں ایک ہی نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک محفوظ ہے بس
باقی کسی کی قبر کے متعلق قطعی اور حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قبر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ ہندوستان میں ایک مقام ایسا ہے جس کے متعلق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں جانا ہوا، اور وہ ہے غالباً پنجاب ہی کی کوئی جگہ، حضرت کے مکتوبات آپ دیکھیں گے تو اس گاؤں کا یا جگہ کا نام بھی مل جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب وہاں گیا تو مجھے بہت زیادہ انوار محسوس ہوئے، برکات محسوس ہوئیں، جو کہ عام طور پر ہندوستان کے قبرستانوں میں نہیں ہوتی۔ تو جب میں نے توجہ کی اس عالم کی طرف تو معلوم ہوا کہ یہ 12 یا 11 انبیاء علیہ السلام تھے جو ہندوستان کے ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے تھے، اور یہ ان کی قبریں ہیں، کیونکہ وہ جو انوار ان پہ برس رہے تھے۔ فرمایا مجھے لگتا تھا کہ یہ نبوت کے انوار ہیں، لیکن یہ کہ قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ عراق، اردن، شام، ان جگہوں کے سفر کریں، بہت سے لوگوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہاں پہ شام میں، دمشق میں اس کے قریب پہاڑ ہے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ قابیل کی قبر ہے، حابیل کی قبر ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے کوفہ میں، اس کے دائیں اور بائیں 2 قبریں ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایک آدم علیہ السلام کی ہے، یہ نوح علیہ السلام کی ہے، حالانکہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس علاقے میں طوفان نوح اور یہ جو چیزیں آئی تھیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر کہاں باقی رہی ہوگی؟ اور پھر کوئی تاریخ چھوٹی سی ہے، اس لیے کسی کی بھی قبر یقینی نہیں۔ اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قبر ایسی نہیں ہے جسے یہ کہا جائے کہ قطعی اور حتمی یہ فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کا علاقہ وہ تھا، انہوں نے رسالت کا بھی انکار کیا، ایک اور خدا کی توحید کا انکار کیا، اور 2 الزامات لگائے۔ انہوں نے پہلے الزام کی نفی کی اور کہا کہ یا قومی لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم والو بالکل مجھ میں کوئی بھی کم عقلی نہیں ہے۔ صفاحتن کا لفظ جو ہے یہ چونکہ نکرہ ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں۔ تنکیر کبھی کبھی نکرہ کا لفظ جو ہے وہ عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، بڑائی کے لیے۔ تو جب انہوں نے نفی کی تو نفی کی بڑائی آ گئی، تو انہوں نے کہا لیس بی صفاحتن، ذرہ برابر بھی مجھ میں حماقت کی بات نہیں ہے، میں بالکل تم سے کوئی گری ہوئی بات، عقل کے خلاف، عقل کے برعکس کوئی چیز نہیں کہتا۔ ایک تردید ہو گئی، ولیکنی، اور لیکن میں بھیجا ہوا ہوں رسول من رب العالمین، رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں من رب العالمین، اس ذات کی طرف سے جو صاحب ہے سارے جہان کا، جو مالک ہے، رب ہے اس پوری کائنات کا، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ یہ آ گئی دوسرے الزام کی تردید کہ انہوں نے جب کہا کہ غلط بیانی سے، تو انہوں نے کہا میں نبی ہوں، اور انبیاء علیہ السلام جو ہوا کرتے ہیں وہ تو دنیا میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کچھ یہ کہ مالک کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے لگیں، یہ بات نہیں ہے۔ ابلغکم، میں تمہیں پہنچاتا ہوں رسالات ربی، پیغام اپنے پروردگار کا۔ ایک ترجمہ تو رسالات کا یہ کیا گیا ہے، اور ایک اسی کو جمع کے معنی میں بھی بعض مفسرین نے لیا ہے کہ رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہارے پاس اپنے پروردگار کے پیغامات، کئی پیغام جو اللہ نے مجھے دیے ہیں، اور نبوت اللہ نے دی ہے، خدا کی توحید کا سب سے بڑا پیغام ہے، میں وہ تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، اور مجھ پہ اعتبار کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ ناصح ہوتے ہیں، اور ناصح کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں ناصح اس کو کہتے ہیں جو شفقت کے ساتھ بات کو سمجھائے، جس کے دل میں اپنے مخاطب کے لیے کڑھن ہو کہ کسی طرح یہ بات مان جائے۔ ماں نصیحت کرتی ہے، باپ نصیحت کرتا ہے، تو ناصح وہ کہلاتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہوا کرتی ہے کہ میرا مخاطب یہ بات مان جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ناصح ہونا چاہیے،
یعنی دوسروں کے لیے درد بھی ہونا چاہیے دل میں، اور اللہ سے مانگتا بھی رہے کہ خداوندہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یا جس کو میں دعوت دے رہا ہوں، جس کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ اس کا دل ایسا کر دے کہ وہ اس نصیحت کو قبول کر لے۔ یہ سب چیزیں اس لفظ سے معلوم ہوتی ہیں، امین۔ اور انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں معتبر ہوں، میرا اعتبار کیا گیا۔ یہ اعتبار جو ہے اللہ کرتے ہیں، اور اگر اعتبار دنیا میں نہ رہے کسی کا تو ذرا سوچئے یہ دنیا کا معاملہ کیا سے کیا ہو جائے۔ اعتبار ہی کرتا ہے نا آدمی، کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دوسرا کہتا ہے میں کافر ہوں، تو اس کے کہے کا اعتبار ہی کرتا ہے۔ اسی حساب سے اس کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ رشتے ناتوں میں دیکھ لیں، ماں بتاتی ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا چچا ہے، ان چیزوں کا اعتبار ہی ہے اور کیا۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتبار ضروری۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتبار نہ رہے، پورا دین اکھڑ جاتا ہے، کوئی چیز دین میں باقی نہیں رہتی۔ آپ آسان مثال سے سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا اعتبار ہی ہے تو یہ قرآن ہے نا، اور ان کی زبان کا اعتبار ہے تو یہ اللہ کی توحید ہے، اور ان کی زبان کا اعتبار ہے تو ہی تو ساری شریعت ہے۔ علیہ باللہ اگر کوئی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو تھی اس میں ہمیشہ سچائی نہیں رہتی تھی، تو پھر اس قرآن کا کیا اعتبار ہے کہ ان پہ نازل ہوا ہے تو جبریل امین ہی لائے ہیں، اور یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ انہوں نے ہی کہا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمیں کیا پتا تھا خدا کی وحدانیت کا اور توحید کا، انہوں نے سکھایا، انہوں نے بتایا۔ اور اگر ان کی زبان پر اعتبار اٹھا دیا جائے تو پھر 2 خدا بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، اور کروڑوں میں بھی ان کی تعداد پہنچ سکتی ہے۔ نبوت کی زبان کا اعتبار ہوتا ہے اصل، کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے متعلق کہا کہ دیکھو میں ناصح بھی ہوں اور امین بھی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ بھی امین کہتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ وہ کہتے تھے یہ شخص امین ہے، امانت دار ہے۔ اب عجبتم، یا تم کو تعجب ہوا، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آ گئی، ذکر نصیحت من ربکم، تمہارے پروردگار کے ہاں سے، تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نصیحت کیسے آ گئی؟ تو کیا خدا کو اپنی مخلوق کا احساس نہیں ہے؟ خدا کوئی ان سے غافل ہے؟ اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے ٹریک پر رہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی خوشی اس میں شامل ہے، کہ اس کی مخلوق اس کی راہ کو ڈھونڈے اور اس راہ پر عمل کرے۔ ہر چیز مان سکتے ہیں یہ مشرک، حتیٰ کہ علیہ باللہ اپنے جیسے کسی انسان کو اللہ کا شریک مان سکتے ہیں، نہیں مان سکتے تو بس یہ نہیں مانتے کہ ایک آدمی ایک ہی ہے وقت میں وہ بشر بھی ہو اور خدا کی طرف سے بھی آیا۔ یہ کہتے ہیں بشریت نہیں ہونی چاہیے، انسان نہ ہو، کوئی اور چیز ہو، ہم جیسا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا آدمی، یہ کیسے ہو گیا؟ اسے کیسے رسالت مل سکتی ہے؟ اور ان کو کسی اور کے متعلق کہو کہ یہ خدا ہے، علیہ باللہ خدا کا بیٹا ہے، کفارہ ہو گیا سارے گناہوں کا، یہ سب چیزیں دنیا مان لے گی، یہ بس نہیں مان سکتے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے ان کافروں میں رہی ہے، اور وجہ یہ کہ وہ اپنے آپ پر انبیاء علیہ السلام کو قیاس کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی ہیں، اور یہ قیاس بہت غلط چیز ہے، ایسے ہی غلط ہے جس کو وہاں روم نے لکھا ہے کہ کار پاکاں از قیاس خود مگیر، اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، ان کے کاموں کو اپنے کام پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ لکھنے میں شیر جو درندہ ہے اور شیر جو کہ دودھ ہے ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن وہ تحریر ایک ہے شیر اور شیر کی، لیکن اس کی حقیقت میں فرق ہے۔ بس یہی بات یہاں بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی، علی رجل منکم، ایک آدمی کے اوپر، یعنی ایک آدمی کے ہاتھ سے۔ اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ پیغام فلاں کے ہاتھ بھجوایا ہے، تو
تو مطلب اس کی ذات سے اسے کہہ دیا تھا علی رجل منکم، اور وہ آدمی کون ہے؟ منکم، تم کافروں ہی میں سے ہے. بس اس بات پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے نصیحت ایک آدمی کے ہاتھ سے بھیج دی اور آدمی بھی تم میں سے ہے. یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی، وہ پہلے گزر چکا ہے. انہوں نے کہا ان دو بڑے بڑے شہروں میں کیا یہ ایک یتیم بچہ تھا بس اس کو نبوت ملنی تھی؟ اور بھیجا کس لیے؟ لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے. یہ ہے نذیر، ڈرانے والا. ینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، اسی سے لفظ نذیر بنا نا. اور قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو بھی یہ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت خوشخبری سنانے کے لیے بھی جنت کی اور ڈرانے کے لیے بھی. تو انہوں نے کہا بس اتنی سی بات ہے کہ تم تعجب میں گرفتار ہو کہ تمہاری طرف تمہارے پروردگار نے ایک نصیحت کی چیز بھیج دی ایک آدمی کے ہاتھ، اور اس لیے بھیجا تھا کہ تمہیں ڈرائے سنائے. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اللہ نے تمہیں نائب بنایا، جب خلیفہ کر دیا، سردار بنا دیا، مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں اس کا نائب بنا دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کے بعد بڑی ترقی انسانیت کی یہ ہو گئی تھی. اسی وجہ سے خیال یہ آتا ہے کہ جتنے بھی اقوام نے اب تک قاعدے مقرر کیے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ 1700 سے لے کے اور 2200 سال قبل تھے حضرت مسیح علیہ السلام سے، ممکن ہے کوئی وقت آئے جب یہ تاریخ بدل جائے اور کچھ ایسے آثار نکل آئیں جن سے پتا چلے کہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ قدیم اور پرانے تھے، کیونکہ 2000 برس 3000 برس یہ تو معمولی سی چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ذکر کیا اور یہ کہا کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس میں آئے ہو اور قوم نوح علیہ السلام کے بعد سردار بنے ہو، اور یہ جو سرداری خدا نے تمہیں دی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو. ایک تو سرداری ملی، دوسرے وزادکم، اور اللہ نے زیادہ دیا ہے فی الخلق، تمہیں تمہارے جسم میں بسطتاً پھیلاؤ دیا. یہ چیز آگے بھی آ رہی ہے، وہاں بات کریں گے. انہوں نے کہا تمہیں خدا نے اچھا جسم دیا ہے، اس کی بھی قدر کرو. اور یہی چیز پہلے بھی گزر چکی دوسرے پارے کے آخر پہ جہاں طالوت کا قصہ آیا تھا، وہاں بھی یہی تھی کہ اللہ تعالی نے بسطتاً فی العلم والجسم، اور انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، یہ طالوت ہمارے سردار کیسے بن سکتے ہیں، حالانکہ یہ آدمی تو بڑا مطلب ولم یؤت سعۃ من المال، غریب ہے، پیسے نہیں دیے گئے اسے. وہاں پہ بھی آیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں لیکن فی العلم والجسم، اس کا علم دیکھو، اس کا جسم دیکھو. جب دست بدست لڑائی ہوگی تو اس میں جسم کام آئے گا. خدا نے اسی جسمانی قوت کتنی دی ہے. یہاں بھی فرمایا ہے کہ وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور اللہ نے تم کو دیا ہے بدن میں پھیلاؤ. بہت اچھا جسم خدا نے تمہیں دیا ہے. فاذکروا، یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کے احسان. اللہ کے احسان یعنی وہ دن جن دنوں میں خدا کے احسانات تم پر ہوئے ہیں، ان دنوں کو یاد کرو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہارا بھلا ہو. یعنی ان دنوں کو یاد کرو گے جن دنوں میں خدا نے تمہیں عروج دیا تھا، خدا کے انعامات تم پر ہوئے تھے، تو اس سے جو جذبہ پیدا ہوگا وہ ہوگا کس چیز کا جذبہ؟ شکر کا، اللہ کی فرما برداری. یہ ہے دلیل اس کی کہ اصل عبادت اللہ کا شکر ہے، کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالی کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی خدا کا شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ تعالی کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رکھے. ہزاروں انعامات ہیں جو آدمی پر ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے. انہوں نے کہا دیکھو ان دنوں کو یاد کرو جن دنوں میں اللہ نے تم پر احسان کیا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں آلاء اللہ کی جو اصطلاح آئی ہے، یعنی قوموں کے جو آلاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے وہ دن، اللہ کی طرف سے وہ مہربانیوں کے دن، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے دن اور قوموں کے عروج کے دن، انہوں نے وہ اپنی اصطلاح یہیں سے لی ہے، آلاء اللہ سے.
حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی قوم کو سمجھایا اور فرمایا کہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہارا بھلا ہو۔ اس ایک آیت میں انہوں نے دیکھیے کتنی چیزیں گن دی۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو مجھے جو بھیجا ہے اس لیے کہ تاکہ تمہیں ڈراؤں، یہ نبوت اور رسالت خدا کا انعام تھی جو اس قوم پہ ہوئی۔ دوسری انہوں نے کہا کہ اللہ نے تم پر یہ مہربانی کی کہ اس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بعد تمہیں بسایا ہے۔ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بعد جو بسانے کا ذکر ہے، یعنی نفس آبادی میں ایک آبادی وہ تھی، اور اس کے بعد شام میں اب تمہیں اللہ نے بہت ترجیح دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس زمین میں حضرت نوح علیہ السلام تھے وہی ان کی تباہی، اس قوم کی تباہی کے بعد وہ زمین تمہیں مل گئی، کیونکہ اگر یہ ترجمہ اور تشریح مانی جائے تو تاریخی اعتبار سے غلط ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ عراق اور اس طرف کا تھا، اور یہ جو قوم تھی یہ شام اور ادھر اس کے بعد جو آگے علاقے آتے ہیں شام سے ایران اس طرف کو پائی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر مراد یہ ہے کہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں ایک آبادی خدا نے وہ رکھی تھی، اور اس کے بعد جب ان کی تباہی ہو گئی، وہ ختم ہو گئے، تو تم ہو دوسرے جنہیں اللہ نے اس کے بعد دنیا میں آباد کیا۔ اور یہ سب چیزیں، یہ دوسرا انعام تم پہ خدا نے کیا۔ تیسرا انعام اللہ کا، اس نے تمہیں خلق میں جسم اچھا دیا۔ یہ سارے انعامات یاد کرو، اور اس کا بھی نتیجہ یہ کہ اللہ کی خلق، اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا۔ تفلحون، تمہیں فلاح ملے گی، تمہارا بھلا اس میں۔ قالو، کہنے لگے، اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس لائے ہو؟ اجئتنا، کیا آپ اس لیے آئے ہیں؟ تم اس لیے آئے ہو؟ جئتنا، ہمارے پاس اس لیے آئے ہو؟ لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں، بندگی کریں ایک اللہ کی، وحدہ، نری اللہ کی، صرف اللہ کی بندگی کریں۔ وَنَذَرَ، اور ہم چھوڑ دیں، ما کانا، ان جن کو یعبدو، عبادت کرتے تھے، پوجتے رہے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش باپ دادا کرتے رہے تھے؟ کیا ان کو چھوڑ کے لنعبد اللہ وحدہ، نری اللہ کی بندگی کریں، صرف اللہ کی بندگی کریں؟ بس اس لیے آئے ہو ہمارے پاس؟ یہ ہے وہ چیز جس پہ آ کے سارے مشرک مومنوں کے خلاف لڑتے بھی ہیں، قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، سب تباہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اس کی ذات کو، صفات کو، سب چیزوں کو، اللہ واقعی بڑا ہے، سب کا حاکم اور مالک ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ وہ اکیلا ہے۔ لا نعبد اللہ وحدہ، صرف اللہ کی عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ تعالی کی وحدانیت وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سکھایا بھی یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور تشہد جو پڑھتے ہیں التحیات للہ، اور اس کے بعد جو کچھ آگے پڑھتے ہیں کلمہ شہادت، یہ ہے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں تابعین میں سکا لوگ ہیں جن کی روایات میں یہ آتا ہے، بعض روایات میں یہ اضافہ کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ چیز ہے مشرکین کو جس چیز سے آگ لگتی ہے نا، وہ ایک یہی لفظ ہے کہ وحدہ، اللہ کو اکیلا ماننا۔ بس یہ نہ کرو اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے شریک مانو، تاکہ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں، ان کی بھی عبادت کریں، اللہ کی بھی نظر و نیاز دیں، ان کی بھی نظر و نیاز دیں۔ اللہ کا کوئی گھر اور حرم ہے، ان کا بھی کوئی گھر اور حرم ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر پہ کپڑے چڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے، ان کی بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر غلاف اور کپڑے اور یہ چیزیں پیش کی جائیں۔ جتنی ٹھیک خدا کی توحید تھی اور اس کے مظاہر اور اس کے شعائر تھے، ٹھیک ایسے ہی شیطان کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرانا ہے ان کے بھی مظاہر اور ان کے بھی شعائر ہوں، علیاذ باللہ،
اور اللہ کی مخلوق ادھر کم چاہے ادھر کو زیادہ آئے. یہ چیز ہے کہ خدا کی توحید وہ قائم نہ ہو بس. کیونکہ اگر اللہ کی توحید قائم ہو گئی تو پھر تو مومن انسان شیطان کے بہت بڑے مکر سے نکل گیا. وہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو جانتا ہے, بھروسہ اپنے پروردگار پر کرتا ہے, کسی کے روب میں نہیں آتا, خام خواہ کسی کی خلاف توحید بات کو وہ برداشت نہیں کرتا. دنیاوی حکمرانی, جاہ و جلال, یہ چیزیں اس کو متاثر نہیں کر سکتی. اسے اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین ہو جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں شرک وہ جوڑ توڑ سکھاتا ہے, وہ شرک ڈرپوک بناتا ہے, وہ شرک اسے سکھاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی نفع اور نقصان کہیں ہو سکتا ہے. تو نتیجتاً یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اللہ کی توحید کا پیغام جب قوموں سے نکل جائے. اس لیے فرمایا کہ قوم کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ بس اس بات کا تھا کہ وہ کہتے تھے ایک اکیلے کی, ایک میرے خدا کی عبادت کریں. اسی لیے آپ ان مشرکین کو دیکھیں, جب انہیں قصے کہانیاں سنائیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں, اور اللہ کا پیغام, اللہ کی وحدانیت اس سے خوش نہیں ہوتے. مسلمانوں کا بھی یہی حال. کسی عرس میں دیکھو کوئی مولوی صاحب تقریر کریں, خدا کی کتاب بیان کریں, قرآن کا بیان کریں, اور اللہ کی عظمت کے گن گائیں, اور اللہ تعالی کی محبت کی دعوت دیں, اور خدا کی توحید کے متعلق بتائیں کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں اور اللہ نے کیا کیا احسانات کیے ہیں, اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اس کو نہیں بلاتے, کہتے ہیں نا یار اس کو, ان کی کوئی مزیدار تقریر نہیں. اور جو بزرگوں کی کرامتیں, روایتیں, جھوٹ, اتنا مبالغہ بیان کرے کہ علیہ باللہ حق تعالی شانہ اس کے سامنے ادنا محسوس ہونے لگیں, اس پہ واہ واہ کرتے ہیں. ایسی قوالیاں, ایسے اشعار, ایسی حکایات اور روایات, اس پہ سر دھنتے ہیں کہ جی یہ تو بہت بڑی چیز ہے, یہ تو صحیح علم یہ ہے. یہ نہیں اترتا ان کے حلق سے. انہوں نے کہا اچھا, اور جو ہمارے باپ دادے پوچھتے رہے اس کو چھوڑ دیں. فاتنا لیا بما تعیدنا, جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے, جس کا تمہیں وعدہ کرتا ہے نا, ان کنت من الصادقین, اگر تو سچا ہے. لے آؤ اس عذاب کو جس عذاب کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے, اور دیکھو وہ عذاب اب لے آؤ, ہم تو تمہاری بات بالکل ماننے والے نہیں ہیں. تعیدنا کا جو لفظ ہے یہاں پر آیا ہے, اور اس سے آگے بھی کئی جگہ پر آئے گا. تعیدنا کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو وہ ہے جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کرتے ہیں کہ تعیدنا جو وعدہ کرتا ہے تو ہمارے ساتھ جس چیز کا وہ لیا. یہاں ہے کوئی اور ترجمہ؟ تعیدنا کا ترجمہ دوسرا کسی نے کیا وعدے کے علاوہ؟ ڈراتا ہے. یہ دوسرا ترجمہ آ گیا نا, دونوں ترجمے کیے گئے. وعدہ اس سے بھی یہ لفظ بنتا ہے, اور وعید, وعید کہتے ہیں نا ڈرانے کو, جہنم کے لیے عذاب کا بیان کرنے کو کہ جہنم میں جاؤ گے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ وعدہ وعید ہے, یعنی اس میں وعدہ ہے جنت کا بھی اور وعید بھی ہے, دوزخ کے سے ڈراوا بھی ہے. وہ وعدہ اور وعید آتے ہیں نا, اسی اعتبار سے تعیدنا کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو تم وعدہ کرتے ہو نا ہمارے ساتھ اس کو لے آؤ, اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جس عذاب سے تم ڈراتے ہو کہ خدا کی پکڑ آ جائے گی, لے آؤ اللہ کی پکڑ کو, آ جائے اللہ کا عذاب. سمجھتے تھے کہ یہ آدمی ہے جھوٹا علیہ باللہ, تو اس کے کہنے کا کیا ہے, اس وعدے کو پورا ہو جانے دے. اور وعدہ ان کا کیا تھا؟ وعدہ وہی عذاب کا ہی تھا. ڈراتے کس چیز سے تھے؟ وہ بھی عذاب سے ہی ڈراتے تھے. دونوں چیزیں تو ایک ہی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ لے آ جو وعدہ تم ہمیں دیتے ہو, جو وعدہ کرتا ہے تو, بس وہ عذاب آ جائے اگر تو سچا ہے. اوپر یہ اس سے پہلے انہیں کہہ چکے آیت نمبر 66 میں کہ انا لنظنک من الکاذبین, اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے علیہ باللہ. اور یہاں کہا کہ ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو اس عذاب کو لے آؤ. بات تو ایک ہی ہو گئی, ایک جگہ نیگیٹو سائڈ سے کہہ دیا, دوسری طرف پازیٹو سائڈ سے, مفہوم اس کا ایک بن گیا. قالا, حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قد وقع علیکم, پڑ چکی ہے تم پر, وقع واقع ہو چکی ہے,
اذا وقعت الواقعہ، اور جب ہونے والی ہوگی. وقع کسی کام کا ہو جانا، واقعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، یعنی وہ چیز پیش آ گئی، حالت ہو گئی. وقع کا مفسرین اس لیے کہتے ہیں کہ وجب، ضروری ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے، یہ سمجھو ہو گیا. قد وقع علیکم من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر رجسن، بلا ہو گئی. وغضب، اور اللہ کا غصہ وہ تم پر اب نازل ہو کر ہی رہنا ہے. ایسے سمجھو بس جیسے ہو گیا، یعنی یقینی طور پر اب واقع ہو جائے گا. رجس اور غضب دو لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمائے ہیں یہاں پہ. رجس کا مطلب ہے یہ شرک کی گندگی جس میں تم مبتلا ہونا، یہ اب طے ہو گیا ہے کہ تم واقعی مشرک ہو. وغضب، اور یہ جو خدا کا غصہ ہے اس شرک کی وجہ سے یہ تم پہ اب نازل ہو کے رہے گا. اتجادلوننی، کیا کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے؟ فی اسماء، ان ناموں پہ، سمیتموہا، جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ، اللہ نے نہیں اتاری ہے، بہا، ان ناموں کے لیے، من سلطان، اس کی کچھ سند. ان ناموں کی معبودیت کے لیے، ان ناموں کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، تم کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے؟ ارشاد فرمایا ہے کہ فی اسماء، ان ناموں پر. کسی کا نام مشکل کشا رکھ لیا، کسی کا نام داتا رکھ لیا، کسی کا نام یعوق رکھ لیا. یعوق کا مطلب مصیبتوں کو روکنے والا. یہ سارے نام آپ گھڑے ہوئے ہیں. سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا نام مرتضی تھا، حیدر تھا، یہ سارے اچھے نام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تھے. اب مشکل کشا نام ہو گیا. اب یہ نام آیا کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے. عقد سمجھتے ہیں آپ کیا؟ عقد، عقد، ہاں، گرہ لگانا. نکاح کو بھی کہتے ہیں. ابھی تو سورہ مائدہ میں گزرا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنی گرہیں، اپنے وعدے پورے کرو. ٹھیک ہے. اور حلہ عربی میں کہتے ہیں کھول دینا، کسی چیز کو آسان کر دینا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے بڑے بڑے علمی مسائل جب ہمیں پیش آتے تھے تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کہتے تھے کہ حلال المعاقد. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بڑے مشکل اور علمی مسائل کو کھول دیتے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں جو فتویٰ تھا وہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اس فتوے کو مانتے تھے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ قضیۃ ولا ابا حسن لا، اتنا مشکل مسئلہ اور افسوس حسن کے والد نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بات ان کا لقب ہو گیا کہ حلال المعاقد، بڑی بڑی مشکل گروں کو، علمی گریں جو ہیں ان کو کھول دینے والا. یہی حلال المعاقد کا جب لفظ سرحد پار کر کے نا بارڈر ایران میں پہنچا تو انہوں نے اس سے کر دیا فارسی میں ٹرانسلیٹ، اور ان کا مشکل کشا. بڑی بڑی علمی مشکلات ہیں جو وہ حل کر دیتا ہے. اور وہی جب بلوچستان کو کراس کر کے ہندوستان میں پہنچا تو یہاں وہ کیا ہو گیا کہ مولا علی مشکل کشا ہو گئے کہ ایک غریب، مصیبت زدہ اور تکلیف والے لوگ اور جن کے یہاں اولاد نہ ہو، سب کی مشکلیں اس پہ علی رضی اللہ عنہ حل کر دیتے ہیں. علیہ باللہ. کہاں سے کیا لفظ تھا، کیا اس کا ترجمہ ہوا، کدھر پہنچ کے وہ کدھر ہو گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لفظ ہوگی. یوں نام پڑا کرتے ہیں. یوں کافر جس کی عبادت کرنی ہو، مشرک لوگ اپنے معبودوں کے نام ایسے رکھتے ہیں کہ ان ناموں میں بھی شرک ٹپکتا ہے، ان ناموں سے بھی بو آتی ہے شرک. یعوق، یغوث، نصر، یہ سورہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں آتے ہیں. ان قدیم عربوں کی تاریخ کو آپ پڑھیں، اور خاص طور پہ وہ تاریخ جو ان کی مذہبی ہے کہ ان کے مذاہب کیا تھے، بتوں کے نام ایسے ہی رکھتے تھے. اسی لیے
تمام انبیاء علیہ السلام جو قرآن میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، کم و بیش سب کے سب اس فکرے کو استعمال کرتے ہیں کہ فی اسماء ان سمیتموہا، تم ان ناموں پر مجھ سے جھگڑتے ہو جو تم نے رکھ لی ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادے نے یہ نام رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی عبادت کرنے کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سورہ نام میں بالکل چیلنج کر چکے ہیں نا کہ کوئی دلیل تم لے آؤ، عقل کی ہو، نقل کی ہو، وحی کی ہو، ہم نے کہیں کہا ہو، ام کنتم شہداء، کیا تم ہمارے سامنے تھے جب ہم یہ کہہ رہے تھے؟ تو تم ہمیں دیکھ رہے تھے کہ خدا اپنی عبادت کے علاوہ کسی کو کہہ رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے؟ سب کچھ اللہ تعالی نے وہاں بیان کر دیا نا۔ اس لیے یہ ناموں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اصل حقیقت تو ہے نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سارا ادب احترام، کون ہے جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ادب اور احترام میں کمی کرے؟ کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان کا بڑا مقام تھا، لیکن اس مشکل کشا جو بر صغیر میں سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے کون سی سند ہے بھائی کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ اولاد دے دیتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا ہے یا حسنین کا معاملہ ایسا ہے رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں، اور شعر بنا لیے وہ اشعار پڑھتے رہتے ہیں کہ علی عز باللہ بڑی مصیبت حر الوباء الحاتمہ، بڑی مصیبت اور تکالیف کے دن جب وہ آتے ہیں تو ابناہما علی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے دونوں بیٹے ہیں، اور اسی طرح کے شعر ہیں، اور آخر پہ فاطمہ کا لفظ آ جاتا ہے، اس کا ردیف اور قافیہ درست کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ کون سی دلیل آخر اللہ نے ان کی نازل کیا؟ یہ کیسے ثابت ہو جاتی؟ تو جتنے بھی لوگ اپنے معبودوں کو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس کے لیے نام بھی ایسے ہی لے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا یہ مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادے نے رکھے ہیں؟ خدا نے تو کوئی سند نازل نہیں کی کہ ان چیزوں کی عبادت کی جائے۔ فانتظروا، اور راہ دیکھو تم، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، میں بھی راہ دیکھتا ہوں۔ جس عذاب کا چیلنج تم کر رہے ہو کہ جس کا وعدہ ہے، جس سے ڈراتے ہو تم ہمیں، وہ لے آؤ، تم بھی راہ دیکھو، انتظار کرو، میں بھی راہ دیکھتا ہوں، میں بھی انتظار کرتا ہوں اس چیز کا۔ اور پھر خدا کا وہ عذاب آیا ہے۔ اللہ تعالی کا عذاب وہ کیسا آیا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر آپ سورہ ہود کو دیکھیں تو وہاں پر اللہ تعالی نے اپنے عذاب کا کچھ ذکر کیا۔ سورہ ہود میں بھی نہیں، ایک اور جگہ ہے، سورہ عنکبوت میں ہے غالباً، وہاں اللہ تعالی نے اس عذاب کا کچھ بیان فرمایا، دیکھتے ہیں۔ چلیں پھر کسی وقت سے سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں وہاں پہ یہ ذکر آیا ہے
سورہ احقاف اور 26واں پارہ ہے اور 46 نمبر ہے سورت کا. اور آیت نمبر ہے 21. اللہ تعالی نے 26ویں پارے میں سورہ الاحقاف میں 21 نمبر آیت میں ذکر کیا اور فرمایا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو عاد کے بھائی کو. تو قوم عاد کے بھائی یہاں بتا دیے تھے، کون تھے؟ ہود علیہ السلام. ٹھیک ہے. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا احقاف میں. وقد خلت النذر من بین یدیہ، اور اس سے پہلے اس قوم عاد میں ڈرانے والے کتنے ہی تھے جو گزر چکے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ان 500 برس میں کتنے ہی انبیاء علیہ السلام آئے ہوں گے اور کسی کو پتا نہیں. ومن خلفہ، اور ان کے بعد بھی کتنے آئے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور حق نے ہر ایک نے کہا کہ کسی کی بندگی نہ کرو اللہ کے علاوہ. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں تم پر ایک آفت کسی دن آ جائے گی اور تم لوگ برباد ہو جاؤ گے. یہ یمن کا علاقہ ہے. قالوا اجئتنا، کہنے لگے اچھا تو اس لیے آیا ہے لتعفکنا عن آلہتنا، کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں کی عبادت سے دور کر دے. فاتنا بما تعیدنا، یہ جو تم ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے. یہی بات یہاں بھی آ گئی، یہی بات ان کا مطالبہ. قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ کب عذاب آئے گا. وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں پہنچا دیتا ہوں جو کچھ کہ خدا نے مجھے دیا ہے، یہ تم دیکھ لو. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہو. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھا انہوں نے ابر کو. ہوا یہ کہ مفسرین کہتے ہیں کئی سال تک بارش نہیں ہوئی. اور وہ دوسری جگہ قرآن نے بھی ایک جگہ بیان کیا کہ وہ کہتے تھے یہ تیری نحوست ہے لیاذ باللہ کہ بارش نہیں ہو رہی. کئی سال جب بارش نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ تو ذکر نہیں کیا، البتہ آگے کہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا فلما رأوہ عارضا، جب انہوں نے بادل کو آتے دیکھا مستقبل اودیتہم، ابر سامنے آیا کہاں؟ ان کی وادی میں. بادل کو دیکھ کے کہتے ہیں قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بادل آیا ہے، بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم پر برسے گا. اور بارش کی وجہ سے مرد عورتیں سب نکل کے آ گئے، بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے کہ بارش اب ہوگی بارش. بل ہوا مستعجلتم بہ، کہا بتایا کہ نہیں یہ بادل نہیں ہے. بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ تو وہ ہے جس کے لیے تم شور مچا رہے تھے. ریحن، ہوا چلنی شروع ہوئی. فیہا عذاب علیم، اور اللہ کا عذاب اس ہوا میں آ گیا. تدمر کل شیء، اور ہر ایک چیز کو اس نے اٹھا کر پٹخ دیا زمین پر. بامر ربہا، اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہوا ان کے لیے تباہی کا باعث بن گئی. اور وہ جو بادل تھا نا اوپر، جس بادل کو دیکھ کے یہ خوش ہو رہے تھے، اس سے آگ برسنے. یہ قوم جمع ہو گئی تھی. فَأَصْبَحُوا، پھر وہ رہ گئے. لا یرا الا مساکنہم، بس ان کے گھروں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. کذالک نجزی القوم المجرمین، اور ہم گناہگاروں کو، مجرموں کو یوں ہی مارتے ہیں، یوں ہی سزا دیتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے دنیا میں انہیں ایسی حکومت دے دی تھی. فی ما امکناکم فی، ابھی تو مکہ والو تمہیں ایسی چیزیں نہیں دیں، تم اتنی مخالفت کر رہے ہو. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان بھی دیے تھے، ہم نے انہیں آنکھیں دی تھیں، دل دیے تھے. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل من شیء، کسی چیز میں کام نہیں آئے. کیوں کام نہیں آئے؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ڈھیٹ ہو گئے تھے.
سب جانتے تھے اندر سے کہ نفع اور نقصان کیا ہے. وحاق بہم، اور ان پر چمٹ گئی، الٹی ہو گئی، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے. عقل ان کے کام نہیں آئی، دنیا کے کاموں میں ان کی آنکھیں، ان کے سمع اور بصر، ان کے دل بڑے چلتے تھے، اور خدا کے عذاب کو تو نہیں روک سکے. تو اللہ نے فرمایا یہ عذاب ہم نے انہیں دیا تھا. یہ یہاں پہ خدا نے عذاب کا ذکر نہیں کیا، لیکن حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ دیکھو وہ عذاب جو خدا کا بلا اور رجسم و غضب، یہ بس نازل ہو ہی چکا. تم ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے خود تجویز کر لی اپنے معبودوں کے اور تمہارے باپ دادا نے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. فانجیناہ، سو اس کو ہم نے بچا لیا. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے. برحمت منا، ہم نے اپنی رحمت سے، ہم نے اپنی مہربانی سے انہیں بچا لیا. نجات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی، یعنی یہ کہ تباہی جو تھی اس تباہی سے ہم نے انہیں بچا لیا. اور پھر ہوا کیا، اس کے ساتھ وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی دابر القوم الذین، دابر الذین، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی. کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور ہماری توحید کو نہیں مانتے تھے. وما کانوا مومنین، اور یہ لوگ مومن تھوڑے ہی تھے. وما کانوا کو لا کر شدت سے نفی کر دی، حالانکہ پہلی جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی تو اس سے بھی پتا چل گیا کہ کافر، لیکن اس میں شدت پیدا کر دی کہ وما کانوا مومنین، اور یہ قوم تو مومن تھی ہی نہیں. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہو گیا، اور مفسرین اس پہ کہتے ہیں اور مورخین کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے بیت اللہ آ گئے، حجاز مقدس میں آ گئے. کیونکہ پرانے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے یہ ہجرت کر کے آ جاتے تھے بیت اللہ، اور یہاں پر عبادت کرتے رہتے تھے، اور یہیں پھر ان کی تدفین بھی ہو جایا کرتی تھی. اسی لیے مفسرین میں سے بعض کا اور مورخین کا خیال ہے، اور تاریخ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بہت کچھ کہتی ہے کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس کعبۃ اللہ کے گرد انبیاء علیہ السلام کی قبریں، جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، یہاں آتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور جس کا بھی انتقال ہو جاتا تھا بس یہیں تدفین کر دیا کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق تو بہت لوگ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اس صدی کے آغاز میں بھی جب تک آل سعود کی حکومت نہیں آئی تھی، وہاں ایک پتھر رہتا تھا، لوگ کہتے تھے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور ہاجرہ کی قبر ہے، اور وہ ہے حتیم کے اندر، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ حتیم کے بیچ میں وہ قبر آ گئی ہے. بہرحال یہ تو تاریخ کی روایات ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بچا لیا، حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ان کی قوم تھی، اور کافروں کو ہم نے پچھاڑ دیا. کافروں کی خدا نے جڑ کاٹ. اس کے بعد دوسری قوم جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو. یہاں پر پھر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سمود کے بھائی تھے حضرت صالح علیہ السلام. تو یہ جو اخوت کی بنیاد بنی، یہ اس قوم، اس ملک میں رہنے کی وجہ سے بنی نا، وگرنہ دین اور مذہب کا یہاں کیا تعلق ہے. عاد کے بعد سیاسی شہرت اور جاننشینی جو نصیب ہوئی ہے دنیا میں، اس قوم سمود کو ہوئی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر ان کے لیے فرما بھی دیا ہے کہ ہم نے ان کو ان کے بعد بھیجا تھا. اور ایک جگہ سورہ ہود میں آگے چل کے اللہ تعالی نے بتایا ہے اور یہ فرمایا کہ خلفاء من بعد عاد، اور اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اب تمہیں ان کا خلیفہ بنا دیا، ان کا نائب بنا دیا. سمود کا لفظ کہاں سے آیا ہے اس کی بہت تحقیق کی گئی، اور عربی میں اس کی روٹس ملنا بڑی مشکل ہے. سمد کہتے ہیں، سا میم اور دال، سمد کا مطلب ہے تھوڑا پانی. یہ تو عربوں کے یہاں لفظ ہے، لیکن خود سمود کہاں سے بنا، کیوں انہیں کہتے تھے، اس کی کوئی خاص چیز ابھی تک پتہ نہیں چل سکی. لیکن ایک چیز محققین کہتے ہیں کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں قدیم ترین زبان جو اب رہ گئی ہے وہ عبرانی ہے،
کہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قدیم ہے. ان کے ہاں جو سا استعمال ہوتا ہے وہ عربوں کے ہاں تا، اور ان کا تا اور ان کا سا یہ سب چیزیں برابر. عربی کی سا اور عبرانی کی تا ایک ہی چیز. عربی میں جس چیز کو سمود کہتے ہیں عبرانی زبان میں اسی کو تمود بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سرے سے عبرانی زبان میں سا کا لفظ ہی نہیں پایا جاتا، تو اس لیے وہ الفاظ عام طور پہ جو عربی میں سا سے شروع ہوتے ہیں عبرانیوں کے یہاں تا سے شروع ہوتے ہیں. تو اس بنا پر سمود کا جو نام ہے عربی میں یہ تمود کے معنی میں آ جائے گا. عبرانی زبان میں تمود ہوگا تو عربی میں سمود بن جائے گا. اور تمود اور سمود کو اگر دیکھیں عربوں کے اعتبار سے تو تمود تعمید ایک لفظ آتا ہے عربی میں، اور تعمید کہتے ہیں خالد کو، ہمیشہ رہنے والا. تو اس طرح کچھ حساب بن سکتا ہے کہ یہ قوم سمود جو تھی اصل میں تمود تھی عبرانی میں، اور عربی میں آئی تو سمود ہو گئی. اور پھر جب عربی میں دیکھا کہ تمود کا کوئی مطلب بنتا ہے تو تعمید یا تمود کا مطلب خالد کا بن گیا. ممکن ہے قوم چونکہ بہت عرصے تک رہی ہے اس لیے ان کا نام یہ پڑ گیا. حکمرانی جو تھی پہلے قوم جو گزری ہے عاد، ان کی تو تھی یمن، حضرموت اور ان علاقوں میں. اور وہ عرب میں جنوب مشرقی جو علاقے تھے خلیج فارس کے ساتھ ساتھ عراق تک جو وسیع سلطنت تھی ان کی تھی. اور ان کے برعکس اب قوم سمود جو تھے یہ عربوں میں مغرب میں آ گئے، اور وادی القرا مغرب کا نام تھا اس زمانے میں عربوں کا، تو وادی القرا میں یہ سمود پائے جاتے تھے. اور اس عہد قدیم میں چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، اور قرآن نے اس کا ذکر سورہ فجر میں کیا ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود وہ جو وادی قرا میں پتھر تراشتے تھے تعمیر کی غرض سے. اور اب بھی وہاں جائیں تبوک کے راستے میں تو ابھی تک قوم سمود کے آثار باقی ہیں. اور سمود کے ملک کا جو دارالحکومت تھا ہجر اس کا نام تھا. حجاز سے مدینہ منورہ سے نکلیں شام کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کے لیے نکلے تھے نا تبوک کا، اس کے راستے میں یہ پائے جاتے ہیں. مدائن صالح ایک بستی وہاں آتی ہے. اب تک صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا کہتے ہیں کہ وہاں مزار ہے، لیکن وہ جو عمارات ہیں وہ علیہ باللہ کوئی عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو دیکھنے کے قابل ہیں. جو لوگ سعودیہ میں گئے ہیں یا رہے ہیں یا تبوک کے، انہوں نے بتایا کہ ایک ایک پہاڑ میں 600 اور 700 کمرے سالم پہاڑ کو تلاش لیتے تھے. بیچ میں سے کھوکھلا کر دیا اسے، چاروں طرف دیواریں ہیں اور چاروں طرف کی دیواروں نے اس کو کمرہ بنا دیا. اس سے اوپر کمرہ بنانا ہے تو چند فٹ چھت چھوڑ دی، پھر اس کے اوپر کھدائی شروع کر دی، پھر اس کے دروازے لگا دیے، یہ چیزیں کر دی. یہ قوم سمود کا تمدن اتنا عروج پہ تھا اس زمانے میں کہ محلات جو بنائے ہیں اتنی اتنی چیزیں بنائی ہیں کہ آدمی دیکھے تو انہیں حیران رہ جائے. ہم تو اس کی تصویریں دیکھی. جی وہی چیز مدائن صالح بھی کہتے ہیں. اور فج الناقہ ایک مقام اب بھی عربوں میں پایا جاتا ہے. اس کا ذکر قدیم یونانیوں کے یہاں بھی مل جاتا ہے فج الناقہ کا. اگر آپ دیکھیں کہ گریک میں اسے کہتے ہیں تو ڈکشنری کنسلٹ کر لیجئے. یہ فج الناقہ جو ہے یہ یونانیوں تک میں مشہور تھا یہ مقام. اس کا مطلب ہے یونان کی قدیم تہذیب کو ان سمودیوں کے ساتھ تعلق تھا. سیاسی حالات تو زیادہ ان کے نہیں پتہ چلتے، لیکن قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے، قرآن نے کہا کہ تتخذون من الجبال بیوتا فرہین، اور تم اس میں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بناتے ہو. اور قرآن نے کئی جگہ پر ذکر کیا. اور یہ زمانہ جیسے ان کے متعلق کہا کہ 1700 سے 2200 قبل مسیح کا ہے، ان کا زمانہ جو ہے وہ 1600 سے 1800 قبل مسیح کا مانا جاتا ہے. یعنی ان کا جب آخری دور آ گیا تھا 1700 کا یا 1800، اس دور کے بعد پھر 1600 چلے جائیں تو قبل مسیح میں یہ دور ان کا پایا جاتا ہے.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس قوم کی بربادی جو ہوئی ہے، بہت چیزیں اس کی خروج کا جو سفر لکھا ہے نا تورات میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکلنا مصر سے، وہاں اس چیپٹر کو دیکھیں، وہاں ایسی چیزیں ملتی ہیں، اور وہاں پر اہل مدین کا ذکر آتا ہے اصل میں تو اس ضمن میں یہ چیزیں، وگرنہ اس قوم سمود کے ذکر سے تورات خالی ہے، کوئی چیز پتہ نہیں چلتی۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ہاں کیا ہوا تھا، کوئی نظر ہی نہیں آتا تورات میں ذکر، قوم سمود کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن نے آ کے بتایا کہ قوم سمود ایسی تھی، اور شرک پھر ان میں پیدا ہوا، اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اب تک جو تاریخی چیزیں سامنے آئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اور اب کوئی تحقیق اس پہ کرے تو پتا چلے، ہم تو قیاس سے ہی کام کہہ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ شاید یہ ستاروں کا شرک جو تھا مصر سے جب یونان منتقل ہوا ہے تو یونان سے ادھر بھی آیا ہوگا۔ ہیکل جو ان کے پرانے برآمد ہوئے ہیں وہ ستاروں کے نام پر بنے ہوئے تھے، چاند کے نام پہ، زحل کے نام پہ، مشتری، مریخ، ان ستاروں کے نام پر یہ وہ شرک کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں اگر آپ دیکھیں گے تو ارم جو ہے ایک آدمی، اس کے بھائی کا نام ہے ارفخشد، ارفخشد جو ہے ان کے بیٹے کا نام ہے صالح، سین سے آتا ہے، اور جب انگلش میں لکھیں گے تو ایس سے ہی لکھیں گے، اور یہ صالح علیہ السلام کا نام بھی اگر انگلش میں لکھیں گے تو ایس سے ہی لکھیں گے۔ اردو کا جو نسخہ ہے اس میں سین سے وہ ذکر کرتے ہیں، شاید یہ تورات کے صالح علیہ السلام یہ یہی ہیں، اگر یہ یہی ہیں تو پھر قوم یہی ہے، مگر کوئی اس کے لیے تاریخی اعتبار سے شواہد اب تک نظر سے نہیں گزرے۔ وہاں جو صالح آتا ہے وہ اس معنی میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے یہ عرب ہیں سارے، ان عربوں کا جد امجد سے گنتے ہیں کہ پہلا باپ ان کا صالح تھا، وہ اسی اعتبار سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پادری یہ جب بائبل کی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سی بڑی شخصیت تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صالح اور صالح ایک ہی شخص تھے، ان کا یہ خیال ہے، اب تک بھی ہے، اس پہ انہوں نے لکھا بھی ہے، لیکن اطمینان ہمیں اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو جب اپنی ضرورت پیش آئے نا تو ایک بات کے لیے 20 چیزیں اس کے شواہد میں جمع کر دیتے ہیں، اور اگر قرآن وہی کہے تو اس کی تردید کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ نقطہ ابھی تک اس قابل ہے کہ کوئی اس پہ محنت کرے، حل کرے کہ وہاں صالح کا جو لفظ آیا ہے اور جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے تمہارے ہاں جو صالح علیہ السلام کا ہے یہ ایک ہے، تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے۔